اهدنا الصراط المستقيم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ محبت کا دعویٰ کرنا اور چیز ہے، محبت کے دعووں پر عمل پیرا ہونا میرے بھائی اور چیز ہے۔ دعویٰ کرنے پر اگر جنت کا وعدہ ہوتا، دعویٰ کرنے پر اگر پل صراط سے گزرنے کا وعدہ ہوتا، دعویٰ کرنے پر عرش کے سائے کا وعدہ ہوتا، دعویٰ کرنے پر عذاب قبر کے ہٹ جانے کا وعدہ ہوتا، دعویٰ کرنے پر پکے اور سچے مسلمان اور آقا کے پکے سچے امتی اور غلام ہونے کا وعدہ ہوتا، خدا کی قسم ابو لہب اور ابو جہل بھی ایک نمبر کا جنتی ہو چکا ہوتا۔ لیکن ان لوگوں کو معلوم، اس ابو جہل کو معلوم، اس ابو لہب کو معلوم، اس عتبہ کو معلوم، اس شیبہ کو معلوم، اس عبداللہ ابن ابی کو معلوم کہ صرف کھوکھلے دعووں کا نام اسلام نہیں ہے، کھوکھلے چیخ و پکار کے نام، نعرے بلند کرنے کا نام اسلام اور مسلمان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب کہہ دیا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو وہ اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پوری طریقے سے سپرد کر دیتا ہے۔ اب اس کا جینا نہیں ہوتا، اس کا مرنا نہیں ہوتا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا اور میری قربانی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری صبح، میری شام، میرا بچپنا، میری جوانی، میرا بڑھاپا اور میری رات کی ساعتیں اور میری دن کی ساعتیں للہ رب العالمین، یہ دونوں جہاں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کہہ دینا آسان ہے میں مسلمان ہوں، کہہ دینا آسان ہے میں آقا کا امتی ہوں، کہہ دینا آسان ہے میں خواجہ کا ماننے والا ہوں، کہہ دینا آسان ہے میں پیران پیر کا ماننے والا ہوں۔ میرے بھائی کھوکھلے دعووں سے اور کھوکھلے چیخ و پکار سے نعروں سے آج تک نہ کوئی کام ہوا ہے، اور خدا کی قسم قیامت تک بھی کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں تاکہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہ بچہ بجائے اسکول کو جانے سے وہ اوباش اور گنڈے لڑکوں کی صحبت میں پارکوں میں پھرا کرتا ہے، سنیما دیکھا کرتا ہے۔ اس کی عمر عزیز کے قیمتی عمر کے 5 سال 10 سال گزر گئے، اور اس کے بعد باپ نے پوچھا اور سرپرستوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے کیا حاصل کیا اور تم نے کیا تعلیم پائی، تو وہ یوں کہنے لگے نعرہ تکبیر میں ڈاکٹر ہو، نعرہ تکبیر میں انجینئر ہو۔ کیا دنیا اس کے نعروں کی وجہ سے اسے ڈاکٹر تسلیم کر لے گی اور اسے انجینئر تسلیم کر لے گی؟ کیا آپ کی ماں بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے آپ کیا اس کے پاس لے جائیں گے کہ نعرے بلند کر رہا ہے، یہ چیخ و پکار کر رہا ہے، یہ جھنڈے بلند کر رہا ہے، یہ دعوتیں کھلا رہا ہے؟ نہیں لے جائیں گے آپ۔ میرے بھائی دنیا کے اندر معمولی عہدوں کے لیے اور معمولی مناصب کے لیے اور معمولی مراتب کے لیے نعروں سے اور کھوکھلے داموں سے کام نہیں چلتا۔ تو اگر کوئی چیخ و پکار کرے کہ خواجہ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، پیران پیر کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، داموں سے کام نہیں چلتا جب تک کہ خواجہ کی زندگی کا نمونہ بولنے والے کی زندگی میں نہ آ جائے، پیران پیر کی زندگی کا نمونہ بولنے والے کی زندگی میں نہ آ جائے، آقا کی زندگی کا اسوہ بولنے والے امتی کی زندگی میں نہ آ جائے۔ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آقا تسلیم نہ کرے۔ آپ کے محلے کے اندر ایک حسین اور خوبصورت 2 چیزہ لڑکی کالج کو جاتی ہے اور صبح سویرے جاتی ہے اور 4-5 بجے واپس آتی ہے۔ ایک من چلے نوجوان نے یوں کہہ دیا
کہ صاحب یہ تو میری بیگم صاحبہ ہے، یہ میری لیلا ہے، یہ میری محبوبہ ہے، یہ میری زوجہ ہے، اور میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، اور اس نے اتنا بڑا جھنڈا بلند کر دیا، اور اس نے دعوت پکا کر کھلا دی، اور اس نے روقہ چھاپ دیا۔ اور ایک مرتبہ کسی پوچھنے والے نے اس لڑکی سے، اس لیلا سے پوچھا کیا تیرا نکاح اس سے ہو گیا؟ اس نے کہا ملعون کو تو میں دیکھتی بھی نہیں، پھٹکتی بھی نہیں، تھوک کر بھی اس کی طرف میں نظر نہیں کرتی۔ اب جب اس نے انکار کر دیا، یہ لاکھ دعوے کر لے کہ میں اس کا شوہر ہوں، وہ قبول نہ کرے تو اس کے دعووں سے کیا ہوگا؟ لاکھ دعوے کرو کہ میں پیران پیر کا غلام ہوں، لاکھ دعوے کرو کہ میں خواجہ کا غلام ہوں، لاکھ دعویٰ کرو ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، لاکھ دعویٰ کرو ہم آقا کے امتی اور آقا کے چاہنے والے ہیں، اور آقا حوض کوثر پر یہ کہہ دے کہ میرے چلے جانے کے بعد تم نے دین کے نقشے کو بدل دیا، آج تمہیں حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، آج تمہیں میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، تو پھر تمہارے دعوے کہاں چلے جائیں گے؟